آج کا موضوع ہمارا ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعائیں یا محبوب اذکار۔ یقیناً یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بھی بندہ مانگتا ہے قبولیت سے نہیں رہتی، کبھی اللہ رب العزت اس کو فی الفور قبول فرما کے اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی اس کا اللہ رب العزت اجر اور اس کی مانگی ہوئی چیز کے بدلے کے اندر جو اللہ اس کو دینا چاہتا ہے آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس دعا کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔ مطلب مسلمان جب صحیح آداب و شرائط کے ساتھ دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی۔ آداب و شرائط کیا ہوتے ہیں؟ یعنی دعا بندہ کرے تو بندے کا ایک تو پہلے عقیدہ درست ہو، اور پھر وہ دعا کرنے والا گناہ کی دعا نہ کرے، کوئی شرکیہ دعا نہ کرے، کوئی قطع رحمی رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ کرے، تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ قبولیت کے زیادہ چانس اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب قبولیت کے اوقات میں اس کو کیا جائے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اذان اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں اگر دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ اگر انسان نماز کے فوراً بعد دعا کر لے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے آپ نے فرمایا بارش کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے کوئی انسان بیت اللہ میں گیا وہاں دعا کرے رد نہیں ہوتی۔ یوم عرفہ کا دن دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مواقع بتائے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، آپ نے فرمایا جو اس میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ والد اگر اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ رد نہیں فرماتا۔ مجاہد اگر دعا کرے جب جہاد میں جنگ میں ہو تو اللہ اس وقت دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے کی ہوئی دعا وہ ہم ہاتھ اٹھا کے کریں، وہ ہم ہاتھ اٹھا کے نہ کریں، ویسے ہی اپنی زبان میں کریں، اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ مسلمان کی جب گناہ اور قطع رحمی اور شرکیہ دعا نہ ہو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو صبح و شام جو اذکار اور دعائیں بتائی ہیں ہمیں ان کو لازم اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے کہا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ بڑا قیمتی جملہ تھا یہ کہ وقت کا پیغمبر کسی کو کہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول واللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر ہر فرضی نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ محبوب ترین دعا تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر یہ پڑھا کرنا۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا معنی یہ ہے اے پروردگار مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیری عبادت کر سکوں اور میں تیرا اچھا شکریہ ادا کر سکوں۔ یہ دعا اپنی زبان پہ۔ اور دوسری دعا جو صحیح بخاری میں آخری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ تو جو اللہ کو محبوب ہے اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کلمے کیا ہیں جو اللہ کو بھی محبوب ہیں، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، اللہ کی عدالت میں جب میزان لگنا ہے بڑے باری ہونے، وہ کلمے کون سے ہیں؟
وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ان کلمات کو بھی اپنی زبان پر اکثر رکھنا چاہیے. ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. اے عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ جنت کا خزانہ ہے یہ؟ تم پڑھو تو جیسے تم جنت کے خزانے کو اپنے جھولیوں میں بھر رہے. کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ کلمہ ہے جو جنت کا خزانہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے اللہ کے عرش کے نزدیک جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ جملہ ہے. وہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کے خزانے وہ سمیٹ رہا ہے. جنت کے اندر لے جانے والے جو اللہ کے خزانے ان میں سے ایک یہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن کلمات کو اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ میری حمد و ثنا بیان کیا کریں، آپ نے فرمایا وہ کلمات 4 کلمات ہیں، ان کو اکثر پڑھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر پڑھا کرتے ہیں. وہ 4 کلمات کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یعنی بندہ ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اذکار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اما جی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فردی نماز کے بعد آیت الکرسی لازم پڑھا کرتے تھے. آپ کی پسندیدہ جو دعا تھی وہ آیت الکرسی تھی. پسندیدہ آیت الکرسی تھی. آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے. مطلب یہ ادھر سے فوت ہوگا ادھر اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا. اگر وہ قبر میں ہے تو قبر میں جنتی بستر لگا دیا جائے گا، اسے جنتی ماحول دے دیا جائے گا، اسے جنتی لباس دے دیا جائے گا. تو یہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، جو دعائیں اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب سویا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا آؤ میں تمہیں ایک سورت بتاتا ہوں جو سورت روز قیامت تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے کے جائے. صحابی ایک رسول نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون سی سورت ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ الملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے. اگلے دن آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک سورت بتاتا ہوں ہی منجیۃ من عذاب القبر، میں تمہیں سورت بتاتا ہوں جو عذاب قبر سے نجات دینے والی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون سی؟ آپ نے فرمایا وہ سورۃ الملک ہے. 30 آیات پر مشتمل 29ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الملک ہے. جو اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی قبر جو اللہ کا عذاب ہے قبر اس سے محفوظ رہتا ہے. اور پھر ایک دن آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتلاؤں ایسی سورت ہی منجیۃ من عذاب اللہ جو اللہ کے عذاب سے یعنی جہنم سے نجات دینے والی. پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا وہ سورۃ الملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے. تو ہماری عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو نا رات کو گھبراہٹ ہوتی ہو، رات کو وہ ڈر جاتا ہے، یا پھر وہ دشمنوں کے سامنے میدان جنگ میں بزدلی اس کے اندر آتی ہو، یا وہ بندہ جو مال جو ہے خرچ کرنے میں بخیل ہے، حوصلہ نہیں پڑتا، آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو یہ سب کچھ عطا کر دے. یعنی اس کے لیے جو گھبراہٹیں، پریشانیاں، بخیلیاں، اللہ سب کو ختم کر کے اس کو جو جرت اور قوت دے دیتا ہے. وہ یہ کلمات قوت اور طاقت کے لیے بہترین نسخہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ایک دفعہ غلام آئے اور